حسن بھائی متقین ایک تو اس کے حوالے سے کرتے ہیں، اور ایک میرا بڑا ہی چھوٹا سا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، بچگانہ کہہ لیں یا اس کے بارے میں ہی جاننے کی مجھے ضرورت ہے کہ عبادت کا حق کیا ہے، عبادت کرنی کیسے چاہیے؟ اس پہ ایک تو بلکہ اتفاق سے میں ایک قریب قبل آباد فرما رہے تھے تو ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں. جی. کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط تقویٰ ہے. بے شک. ایک اس کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے. غالباً امام جعفر صادق کے زمانے میں منصور دوانیکی کا وہ خلیفہ وقت تھا، اور ایک شخص نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. اس نے گمراہ یہ کرنا شروع کیا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک آیت کا استدلال کیا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کے 10 اجر دے گا. کوئی ایسا ہے جی قبلہ؟ بالکل. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تو اس نے کہا کہ جی میں اگر 3 روٹیاں چراتا ہوں تو اس کے 3 گناہ ہوں گے، ان میں سے میں 1 روٹی صدقہ کر دیتا ہوں تو اس کا 10 گنا ثواب ہے. 3 گناہ اور 10 گناہ، تو ان میں سے 2 روٹی میں خود اپنے پاس 1 صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، تو میں نیٹ جو ہے میرے پاس وہ 7 کا میرے پاس پھر بھی پازیٹیو آ جائے گا. اب دیکھیے جی کیسے اب اس نے اس بات پہ اچھا خاصا لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. لوگوں میں بے چینی پھیل گئی. وہ روز مسجد نبی میں بیٹھتا تھا اور وہ جناب وہاں پہ اس طرح کی استدلال کرتا تھا اور لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. تو یہ بات امام صادق علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے اپنے ایک شاگرد کو اس کے پاس بھیجا اور آپ نے اس کو کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. جیسے ہی تم نے چوری کی تقویٰ تم سے رخصت ہو گیا. اب تمہارے پاس صرف نیٹ اکاؤنٹ میں صرف گناہ ہی ہے، اجر موجود نہیں ہے. ہم نے جب اپنی گفتگو کا ڈسکشن کی تھی، ہم جب پروگرام کا رمضان کا سوچ بھی رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم تمام پاکستانیوں کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ کا کوئی عمل تقویٰ کے بغیر قبول نہیں ہے. آپ وہ کیا کہتے ہیں گراں فروشی کر کے، آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو مال اکٹھا کرنا، کیا اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے آپ لوگوں سے ناجائز کما کے مال حرام کما کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے. ہرگز قبول نہیں ہوں. اس سے بہتر آپ کھا بھی لیں، کھانا شروع کر دیں، کوئی ثبوت اس بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو ہم نے اپنی قوم میں میسج دینا ہے. کسی جھوٹ کی بات آپ کا روزہ قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم وہ ساری عبادات خام خواہ پھر ایک مالی جسمانی مشقت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے قبولیت وہ نہیں ہے. تو یہ میسج جانا بڑا ضروری ہے کہ ہماری وہ بات چلے. پھر قبلہ نے بڑی خوبصورت بات، سورہ بقرہ کی کمال خوبصورت آیات ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اور چونکہ الکتاب کا ذکر کمال بات ہے. اس کے چونکہ ہمارا موضوع وقت اتنا مختصر کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے یا ہے. اور میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ ہدی للمتقین، تو ہدایت تو ہم جیسے گمراہوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ متقیوں کی ضرورت حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا. مطلب استغفر اللہ، میں یہ نعوذ باللہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کلام خدا پہ کوئی اعتراض ہے، لیکن ایک چھوٹا نادان ذہن تھا تو سوچتا تھا کہ جو بندہ راہ بھٹکا ہوا اس کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے کہ متقیوں کے لیے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے. تو ہدایت کی ایک خاص قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت جو آپ کو آپ کے ہادی حق تک پہنچا دے صرف متقیوں کے نصیب میں ہے. واہ. ہر سرکار کریم پہ جو اس وقت ایمان لایا، وہ حالانکہ اس وقت اس حالت اسلام میں تھا کہ نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کے شرفاء تھے. ان کے اندر ایک شرف موجود تھا جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے فرمائی. اور میں نے اہل بیت کی کتب میں چونکہ بالغیب ہے تو بالغیب میں کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس حوالے سے ایگزیکٹلی یہ سوال دہرایا گیا تو آپ نے وہ ساری باتیں فرمائی جو کہ اللہ نے فرمایا. اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو امام مہدی تشریف لائیں گے ان پر بھی ایمان رکھنا بالغیب کہلایا جائے. تو وہ غیب تو اس میں وہ چونکہ وہی بات ہے ساری جو سرکار کریم میں آخری زمانے کی علامات جو ابھی ہماری آنکھوں سے نہیں موجود ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا جو ہے وہ غیب ہے. تو میں نے کہا یہ بات تو آپ سے میں شیئر کر لوں اس کو. بالکل. اور ساتھ یہ فرما دیں کہ عبادت کرنی کس طریقے سے چاہیے؟ سب سے بڑا معروف طریقہ تھا جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک جو من الرحمن ہے اور ایک من الشیطان. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں تجھے جھکوں گا، اس کو نہیں جھکتا جو تو نے بنایا. تو مطلب رحمانی عبادت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اس کو جھکا جائے، وہ رحمانی عبادت ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے تئیں اپنے سے کوئی نئی اختراع کر کے کسی شخص کو یا کسی بھی شخص مطلب کسی بھی طریقے سے، تو اس کا ایک مختصر آنسر یہی ہے، جواب یہی بنتا ہے
جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے عبادت اس کی ویسے ہی کی جائے گی. بے شک جس ہم طرح اپنے کا اس کا جس حق طرح ہے. سے جس طرح حق نہیں وہ حق تو پورا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ٹھیک ہے. ہوں جیسے اس نے عبادات کا حکم دیا اس کی تشریح ہر شخص کی اپنی مختلف ہو سکتی ہے. لیکن آپ مثال کے طور پہ نماز ہے احکام ہے ہر تمام مکاتب فکر میں تھوڑے تھوڑے اس پہ اختلافات موجود ہیں. لیکن اصولی طور پہ ہر مکتب فکر یہ اختلاف نہیں کرتا کہ اللہ نے جیسے حکم دیا اس کے خلاف کر رہا ہے. اس کی تشریح میں فرق ہو سکتا ہے. تو عبادت ویسی کی جائے گی جس طرح اللہ کا حکم ہے. کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان پرنسپل اللہ نے حکم دیا میں ایسے کر لوں وہ عبادت. تو عبادت کا مختصر ہے جہاں تک بات ہے اس کا حق تو سرکار کی فرماتے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا تیری معرفت کا حق ادا نہ ہوا تو ہم میرے خیال میں کسی گنتی میں بے شک ہے ہی نہیں. بے شک بے شک.